یہ واقعہ آج سے تقریباً 11 سال پہلے کا ہے۔ میری پھپھو کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی۔ ان پر رشتہ داروں میں سے میں کسی کا نام نہیں لوں گی، جادو کروا دیا تھا۔ ان کا بہت علاج کروایا لیکن کوئی افاقہ نہیں ہوا۔ وہ دن بدن کمزور ہوتی گئی۔ ڈاکٹرز کچھ دن رکھتے پھر جواب دے دیتے۔ ساری رپورٹس کلیئر آتی، کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کیا ہو گیا ہے۔ انہیں کافی دیر تک ان کا میڈیکل ٹریٹمنٹ چلتا رہا۔ ایک دن کسی نے روحانی علاج کا مشورہ دیا۔ گھر کے کچھ بڑے اس کے لیے راضی نہیں، لیکن آخر ایک دن ان کی ایسی حالت دیکھ کر وہ راضی ہو گئے۔ پھر ان کا روحانی علاج شروع ہوا۔ وہ اکثر بے ہوش رہتی تھی۔ دوائیوں کے زیر اثر اگر ہوش میں آتی تو تکلیف سے تڑپنا شروع کر دیتی، اس لیے انہیں زیادہ تر بے ہوش ہی رکھا جاتا۔ خیر، روحانی علاج شروع ہوا۔ جو بھی بابا جی آتے، کوئی کچھ بتاتے، کوئی کچھ بتاتے۔ کوئی کہتا ان کو تعویذ کھانے میں ملا کر دیں، کوئی کہتا ان پر جن ہے، کوئی کہتا ان پر سخت جادو کیا گیا ہے۔ ہم لوگ مالی لحاظ سے اچھے کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے دنیا کا ہر علاج کروایا، اور جب روحانی علاج شروع کروایا تو ان لوگوں کی بھی بہت سی ڈیمانڈ ہوتی۔ ان کی بھی ہر ڈیمانڈ پوری کی، لیکن کوئی بھی صحیح طرح سے کچھ نہیں بتا پا رہا تھا۔ بہت دور دور سے بابا جی ان کے علاج کے لیے آئے تھے۔ ان کو لے کر آنا، پھر واپس چھوڑ کر آنا۔ پھر جب وہ آتے اور اپنا علاج کرتے، کچھ پڑھتے، تو جو جن ان میں تھے وہ حاضر تو ہوتے، لیکن پھپھو چیخ چیخ کر رونا شروع ہو جاتی۔ ایک دن میں 2-3 بابا جی لے آتے، لیکن کوئی فرق نہ پڑتا۔ پھر آخر آہستہ آہستہ گھر والوں میں سے سب اس سے تنگ آ گئے اور پھپھو کی حالت مزید بگڑتی گئی۔ وہ کہتی، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میرے جسم کو کوئی آگ لگی ہے اور ہر وقت سارے جسم پر کوئی سوئیاں چبوتا ہے۔ پھر ایک دن کافی دور سے ایک بابا جی آئے۔ انہوں نے آ کر اپنا علاج شروع کر دیا۔ انہیں ہم میں سے ہی ایک کزن کو اپنے پاس بٹھا لیا اور اس کے سر پر تھوڑا سا تیل ڈال کر کہا کہ جب تک میں نہ کہوں آنکھیں نہیں کھولنی، اور پھر اپنا کام شروع کر دیا۔ کافی دیر تک وہ بابا جی کچھ پڑھتے رہے، لیکن کچھ بھی نہیں آیا۔ اس کزن کو وہ دور کا تھا، شاید اس لیے انہوں نے سوچا کہ شاید اس لیے اس کو کچھ نظر نہیں آ رہا۔ پھر مجھے بلا کر بٹھا دیا گیا۔ میں بیٹھنے کے لیے رضامند نہیں تھی، لیکن مجھے منا کر بٹھایا گیا۔ میں بہت ڈری ہوئی تھی، پوری خوف سے کانپ رہی تھی۔ خیر، عامل نے اپنا کام شروع کیا اور میرے سر پر تھوڑا سا تیل ڈال کر آنکھیں بند کرنے کو کہا اور کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ کافی دیر تک مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، اور پھر نظر آنا شروع ہو گیا۔ یہ ہمارے گھر کا ہی ایک کونے والا روم تھا، جہاں پر پہلے بار بھی کئی بار جنات کی حرکتیں ہو چکی تھی۔ وہ جن ایک چیئر پر بیٹھا نظر آ رہا تھا۔ میں بہت ڈر گئی تھی۔ تب میری عمر کوئی 6 یا 7 سال تھی۔ مجھے بار بار سختی سے منع کیا جا رہا تھا کہ ہم لوگ پاس ہی بیٹھے ہیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے آنکھیں نہ کھولنا۔ میں نے پہلی بار ایسا دیکھا، اور میں تھی بھی چھوٹی سی بچی جو ڈر سے کانپ رہی تھی۔
وہ سر سے درمیان سے تھوڑا سا گنجا تھا اور اوپر کے کچھ دانت باہر تھے اور چیئر پر بیٹھا ہوا تھا۔ ویسا بالکل نہیں تھا جیسا کہ ہم لوگ موویز میں دیکھتے ہیں۔ مجھے اس کا چہرہ آج تک نہیں بھولتا، آج بھی یاد کر کے ڈر لگتا ہے اور خود پر حیرانی ہوتی ہے کہ میں اتنی سی ایج میں بھی کیسے مجھ میں اتنی ہمت آ گئی تھی کہ میں اس کے سامنے آنکھیں بند کر کے بیٹھی رہی اور باتیں کرتی رہی۔ پھر مجھے عامل نے کہا کہ اس کو سلام کرو۔ میں نے ڈرتے ہوئے کیا، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر مجھے کہا گیا کہ اس سے پوچھو کہ مسلم ہے یا نہیں۔ میں نے اس سے 2-3 بار پوچھا، وہ نہیں بولا۔ ادھر عامل کہہ رہے تھے کہ پھر پوچھو، اور وہ نہیں بول رہا تھا۔ پھر میں نے اپنی جان چھڑانے کے لیے کہہ دیا کہ مسلم ہوں۔ پھر اور بھی کچھ سوال جو مجھے عامل کہتے میں پوچھتی تھی، لیکن حیرت کی بات تو یہ تھی کہ وہ کوئی جواب ہی نہیں دے رہا تھا۔ میں خود سے ہی جو سمجھ آتا گیا کہتی رہی۔ جب عامل کے کہنے پر میں نے کہا کہ یہاں سے چلے جاؤ، وہ پھر اس روم سے نکلا اور میرے پاس ہوتے ہوئے گھر سے نکل گیا۔ لیکن گھر سے نکلنے کے بعد بھی مجھے وہ نظر آ رہا تھا اور ابھی بھی آنکھیں کھولنے سے منع کیا جا رہا تھا اور میں ڈر سے کانپ رہی تھی۔ مجھے ابھی بھی لکھتے ہوئے وہ واقعہ یاد کر کے ڈر لگ رہا ہے، اور میں لکھ بھی رات کو رہی ہوں۔ خیر، راستے میں وہ ایک جگہ رکا اور ایک دکان تھی۔ پھر اس سے کہا کہ یہاں کیوں رکے ہو، جاؤ یہاں سے۔ وہ کچھ دیر رکا اور پھر آگے چل پڑا۔ ہمارے گھر سے دور تھوڑا ہی قبرستان تھا، اور جہاں جہاں سے وہ ہو کر گزر رہا تھا، مجھے وہ راستہ صاف دکھائی دیتا گیا۔ اور پھر وہ قبرستان میں داخل ہو کر جو شروع پر قبر تھی، اس کے پاس کھڑا ہو کر غائب ہو گیا۔ اور پھر عامل نے مجھے آنکھیں کھولنے کو کہا۔ میرا ڈر سے برا حال تھا۔ عامل نے مجھ پر دم کیا کہ کہیں میں بعد میں بھی نہ ڈر جاؤں۔ یہ تو تھا اس کہانی کا خاص واقعہ جو مجھ پر بیتا تھا۔ آج اسی وجہ سے میں نے یہ ساری کہانی لکھی، چونکہ یہ سارا واقعہ میری پھپھو سے جڑا ہوا تھا۔ مختصر ان کی بھی کہانی لکھ رہی ہوں، جو یہ ہے کہ اس سے تو پھپھو کچھ دن کے لیے سکون میں رہی، لیکن پھر کچھ دن بعد ویسی ہی حالت ہو گئی۔ اور پھر ایک عامل نے بتایا کہ ان پر کالا جادو ہوا ہے اور ان کو کسی میٹھی چیز میں ملا کر تعویذ کھلائے گئے ہیں، اور جس کی مہلت ختم ہو چکی ہے، اس لیے ان کی ایسی حالت ہو گئی ہے۔ اس لیے کوئی بھی انگریزی اور روحانی عمل اثر نہیں کر رہا۔ ایک دن وہ کچھ ہوش میں تھی
تو بتاتی ہیں کہ میرے سامنے ایک چمڑا ہے جس پر بہت سی سوئیاں لگی ہوئی ہیں اور سب سوئیاں میرے منہ کی طرف ہیں۔ یہ سب وہ کھلی آنکھ سے دیکھ کر بتا رہی تھی۔ کہتی ہیں کہ جیسے ہی میں نے بتانا شروع کیا وہ غائب ہو گیا۔ اس کے بعد بھی ان کا علاج کروایا لیکن کچھ فرق نہیں پڑا۔ دن بدن کمزور ہوتی گئی۔ پھر ایک دن وہ بے ہوشی کی حالت میں فوت ہو گئی۔ وہ اپنی وفات سے چند دن پہلے کافی حد تک سکون میں تھی۔ شاید کہ جنات نے ان کا پیچھا چھوڑ دیا تھا۔ مرنے سے پہلے وہ 2 دن تک بے ہوش رہی، لیکن ان چند ماہ میں وہ انتہائی اذیت میں تھی۔ ان کو دیکھ کر رونا آتا تھا۔ وہ ابھی بالکل جوان تھی۔ ان کے لیے رشتہ دیکھا جا رہا تھا۔ جب یہ سب ہوا، بہت پیاری اچھے اخلاق کی مالک تھے۔ ان کی موت نے سب کو بہت رلایا۔ بہت عرصے تک یقین نہیں آیا کہ اب وہ نہیں رہی۔ آج بھی لوگ ان کو یاد کر کے رو پڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر انسان اچھا ہو تو مرنے کے بعد بھی یاد رہتا ہے۔ کچھ ایسی ہی تھی میری پیاری پھپھو، لیکن آج بھی ان کی تعریفیں کرتے ہیں سب لوگ۔ وہ بہت نیک تھی اور بہت اچھے اخلاق کی مالک تھی۔ کسی سے کوئی گلہ نہیں، کوئی جھگڑا نہیں تھا، ہر ایک سے ہنس کر ملنے والی۔ اب ہم میں نہیں رہی۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین۔ اگر کہانی پسند آئی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کریں۔ شکریہ۔